سجا کے سجائے حمد کی محفل دیوانے ہوں تو ایسے ہوں، سجائے حمد کی محفل دیوانے ہوں تو ایسے ہوں، صدا ہونٹوں پہ نعتیں ہوں زمانے ہوں تو ایسے ہوں۔ سب کہہ دو سبحان اللہ، ساتھ ہی کہہ دو ماشاءاللہ۔ آدم علیہ السلام میرے کملی والے پیغمبر کا تذکرہ کر رہے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام میرے کملی والے پیغمبر کی آمد کی خوشخبری سنا رہے ہیں۔ سجائے حمد کی محفل دیوانے ہوں تو ایسے ہوں، صدا ہونٹوں پہ نعتیں ہوں زمانے ہوں تو ایسے ہوں، وہ دشمن کے لیے بھی اپنی چادر کو بچھا لیتے اور ساتھ اپنے بٹھا لیتے، شرافت ہو تو ساتھ اپنے بٹھا لیتے، شرافت ہو تو ایسی ہو، صدا ہونٹوں پہ نعتیں ہوں زمانے ہوں تو ایسے ہوں۔ او شب معراج کو حضرت گئے بیت المقدس میں، ہاں اللہ قبلہ اول کو آزادی عطا فرمائے۔ بیت المقدس آج تک میرے محبوب کا رستہ دیکھ رہا ہے۔ 1,24,044 انبیاء علیہ السلام موجود، اور میرے کملی والے پیغمبر ان سب کے امام بنے۔ حضور کے غلام سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے اس کو آزاد کروایا، اللہ حضور کا کوئی اور غلام بھیج دے۔ اے الہ العالمین فلسطین کی مدد فرما، ان مظلوموں کی مدد فرما۔ شب معراج کو حضرت گئے بیت المقدس میں، پیغمبر مقتدی بن گئے، امامت ہو امام بھی نرالا اور مقتدی بھی نرالے۔ یہ تھے ماشاءاللہ اسی امام تے تسی مقتدی۔ کیوں جی؟ مولوی بڑے پیڑے نے، تے میں کہا جڑے پیچھے کھلوتے نے بڑے چنگے نے ہیں، جداں دی روح اوداں دے فرشتے۔ اللہ اللہ تو خیر صلی اللہ، اس میں گھبرانے کی کون سی بات ہے؟ کیوں جی؟ میرے پاس ایک صاحب آگے کہنے لگے جی ہمارے مولوی صاحب نے ٹی وی رکھا ہوا ہے، ان کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے، ویسے میرے گھر میں نہیں ہے، ہاں بے فکر ہو جائیں۔ تو میں نے کہا وہ تو بعد میں بات کریں گے، جو پیچھے کھڑے ہیں ان کے گھروں میں ٹی وی نہیں ہے۔ کہتا جی انہاں دے تو سارے آندے، تو میں نے کہا ان کی ہو جاتی ہے پھر، ہیں ان کی ہو جاتی، مولوی کی نہیں ہوتی۔ جیسے پیچھے ننگے کھڑے ہیں، اگر ایسا ہی آگے بھی ننگا کھڑا ہو گیا تو اس میں کون سی گھبرانے کی بات ہے؟ جیسی روح ہے ویسے فرشتے ہیں۔ اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ تو حضور امام ہے، پیچھے مقتدی دیکھو کون ہے؟ انبیاء علیہ السلام، حضرات صحابہ کرام، کہہ دو سبحان اللہ۔ شب معراج کو حضرت گئے بیت المقدس میں، پیغمبر مقتدی بن گئے، امامت ہو تو ایسی ہو، صدا ہونٹوں پہ نعتیں ہوں زمانے ہوں تو ایسے ہوں۔ کہہ دو سبحان اللہ، ساتھ ہی کہہ دو ماشاءاللہ۔ وہ انگلی کے اشارے سے کرے اس چاند کے ٹکڑے، یہ شہادت کی انگلی میرے کملی والے پیغمبر کی اٹھے اور چاند کی طرف اشارہ ہو، چاند دو ٹکڑے ہو کر محبوب کے قدموں میں۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ وہ انگلی کے اشارے سے کرے اس چاند کے ٹکڑے، مٹھی میں پتھر بولے شہادت ہو تو ایسی ہو۔ مٹھی کے اندر پتھر بول رہے ہیں، پتھر میرے محبوب کا کلمہ پڑھ رہے ہیں، سبحان اللہ۔
مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک عیسائی آ گیا اور کہنے لگا حضرت ہمارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ بہت بڑا ہے، وہ مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے، قرآن اس کی خبر دیتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام قبر کے پاس تشریف لاتے اور فرماتے قم بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، مردہ زندہ ہو کر اپنی قبر میں کھڑا ہو جاتا۔ یہ قرآن ہمیں خبر دے رہا ہے۔ ایک نوجوان کو زندہ کیا، کیا دیکھا کہ اس کے بال سفید ہو چکے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ تو نوجوان ہے، تو جب فوت ہوا تھا تیری داڑھی سے آتی، تیرے بال سے آتے۔ وہ کہنے لگا اللہ کے نبی موت کے جھٹکے کی وجہ سے میرے سیاہ بال بھی سفید ہو گئے ہیں۔ اللہ ہم سب کو موت کی سختیوں سے محفوظ فرمائے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو حق تعالیٰ نے یہ معجزہ عطا فرمایا۔ وہ عیسائی کہنے لگا قاسم العلوم والخیرات حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ سے کہ تمہارے نبی تو مردوں کو زندہ نہیں کیا کرتے تھے، ہمارے نبی کا معجزہ آپ کے نبی کے معجزے سے بڑھ گیا ہے۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تمہارے نبی نے تو مردوں کو زندہ کیا، ہمارے نبی کی شان اس سے بڑھ کر ہے، ہمارے نبی نے تو پتھروں کو زندہ کیا ہے۔ ارے مردہ کے اندر تو زندہ ہونے کی صلاحیت موجود ہے، پہلے وہ زندہ تھا پھر مردہ ہو گیا، بعد میں پھر جب حشر بپا ہوگا پھر وہ زندہ ہو جائے گا۔ لیکن فرمایا پتھر کے اندر تو یہ صلاحیت ہی نہیں ہے، نہ وہ پہلے زندہ تھا، نہ آج زندہ ہے، نہ آئندہ زندہ ہوگا۔ یہ میرے کملی والے پیغمبر کی شان ہے، حضور نے پتھروں کو زندہ فرمایا اور پتھروں نے نبی کا کلمہ پڑھ کر سنایا، حضور کا کلمہ پڑھ کر سنایا۔ ابو جہل آ گیا اور آ کے کہنے لگا بھتیجے اگر بتا دے میرے ہاتھ میں کیا ہے، ہو سکتا ہے ایمان لے آؤں۔ حضور فرماتے ہیں چچا میں بتاؤں یا تیرے ہاتھ کی چیز بول کر بتائے کہ میں کون ہوں؟ میرے کملی والے پیغمبر نے نبوت والی نگاہوں سے دیکھا، اشارہ فرمایا اور ہاتھ کے اندر جو کنکریاں تھیں وہ پکار اٹھیں اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، ہم گواہی دیتی ہیں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ شاعر اسی کی طرف اشارہ کر رہا ہے، وہ انگلی کے اشارے سے کرے اس چاند کے ٹکڑے، مٹھی میں پتھر بولے شہادت ہو تو ایسی ہو، صدا ہونٹوں پہ ناطے ہوں زمانے ہوں تو ایسے ہوں۔ آئیے نا چار یاروں کی شان شاعر بیان کرتا ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ جو ہجرت میں تھے ہمراہی وہ روضے میں اکٹھے ہیں، جو ہجرت میں حضور کے ساتھ روضے میں بھی حضور کے ساتھ ہیں، اور ملنگ کہتا ہے وہ تو زبردستی چلے گئے روضے میں، ہجرت کے سفر میں بھی زبردستی چلے گئے، میں کہتا ہوں پھر جنت میں بھی زبردستی چلے گئے، حوض کوثر پہ بھی زبردستی ان کا قبضہ ہے۔ حضور فرماتے ہیں میں حوض کوثر پہ کھڑا ہوں گا، ابو بکر و عمر میرے ساتھ ہوں گے، فرمایا ہمارے ہاتھوں سے جو جام پی لے گا پھر حشر کے میدان میں اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ شاعر انہی کی طرف اشارہ کر رہا ہے، جو ہجرت میں تھے ہمراہی وہ روضے میں اکٹھے ہیں، مزار و غار کے ساتھی دیوانے ہوں تو ایسے ہوں۔
مزارو غار کے ساتھی دیوانے ہوں تو ایسے ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر صحابہ کے سامنے ایک ہاتھ ابو بکر کے ہاتھ میں، ایک ہاتھ عمر کے ہاتھ میں، حضور فرماتے ہیں دنیا والوں دیکھ لو، ہم جس طرح یہاں کھڑے ہیں قبر سے بھی ایسے ہی اٹھیں گے اور حشر کے میدان میں بھی ایسے کھڑے ہوں گے۔ یہ تو میرے محبوب کا فرمان ہے۔ تو شاعر اسی کے مفہوم کو عرض کر رہا ہے، جو ہجرت میں تھے ہمراہی وہ روزے میں اکٹھے ہیں، مزارو غار کے ساتھی دیوانے ہوں تو ایسے ہوں، سجائے حمد کی محفل دیوانے ہوں تو ایسے ہوں۔ اگلے دو خلیفہ دو یاروں کی بھی شان سن لو۔ شاعر کیا کہتا ہے، ہوا عثمان کے خرچے پر نکاح حضرت حیدر۔ سب کہہ دو سبحان اللہ۔ یہ ہے یار یاروں پہ قربان سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دیکھو تو صحیح کیسے حضور کے گھر والوں پہ قربان ہیں، اہل بیت کے اوپر قربان ہیں۔ ہوا عثمان کے خرچے پر نکاح حضرت حیدر، محبت ہو تو ایسی ہو یارانے ہو تو ایسی۔ سب کہہ دو سبحان اللہ۔ نکاح علی کا خرچ عثمان کا، کہہ دو سبحان اللہ۔ نکاح علی کا اور خرچہ عثمان کا، اور جنگ کا میدان اور اوپر زرہ عثمان جو گفٹ دی ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ پھر کیوں نہ آئے اوپر سے مدد رحمان، سبحان اللہ۔ ہوا عثمان کے خرچے پر نکاح حضرت حیدر، محبت ہو تو ایسی ہو یارانے ہو تو ایسے ہو، سبحان اللہ۔ ساتھ ہی کہہ دو ماشاءاللہ، بلند آواز سے کہہ دو ماشاءاللہ۔ اب آئیے نا امت مسلمہ کی ماں اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شان بھی سن لیں۔ شاعر کیا کہتا ہے، میری ماں عائشہ کا گھر جنت کا باغیچہ، عائشہ کا حجرہ ہے اور جنت کا باغیچہ ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور فرماتے ہیں ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر سے لے کر میرے ممبر تک جو زمین کا ٹکڑا ہے یہ جنت کا ٹکڑا ہے، اور قیامت کے دن یہ جنت کا ٹکڑا اٹھا کر جنت کی زمین کے ساتھ ملا دیا جائے گا، اور جن حاجیوں کے قدم لگ گئے، عمرہ کرنے والوں کے قدم لگ گئے، اللہ کی رحمت سے امید ہے اللہ ان حاجیوں کو بھی اٹھا کر جنتیوں کے ساتھ ملا دیں گے۔ اماں عائشہ کا گھر جنت ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث سناتا ہوں، فرمایا جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ ہر انسان کی جنت اس کی ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ یہ جتنا بھی مجمع بیٹھا ہے سب کی جنت سب کی ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اے الہ العالمین، کوئی دنیا کے اندر ایسی بھی ماں ہے جس کے قدموں کے نیچے جنت نظر آتی ہو؟ اللہ فرماتے ہیں جاؤ پھر روضہ رسول پہ جا کے دیکھو، پوری امت مسلمہ کے ماں اماں عائشہ صدیقہ کے قدموں میں جنت نظر آ رہی ہے۔ اور اگلی بات سن لو، جب حشر بپا ہوگا حق تعالی سب سے پوچھیں گے کیا لے کر آئے ہو؟ کوئی نمازیں لے کے آئے گا، کوئی صدقہ خیرات لے کے آئے گا، کوئی تلاوت لے کے آئے گا، کوئی شہادت لے کے آئے گا، کوئی کچھ لے کے آئے گا، کوئی صدقہ خیرات لے کے آئے گا، کوئی رات کی عبادات لے کر آئے گا۔ حق تعالی سب کو نوازیں گے، سب کو جنت عطا فرمائیں گے۔ چلتے چلتے
باری آ جائے گی امت مسلمہ کی ماں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حق تعالی پوچھیں گے عائشہ ذرا تو بتانا تو کیا لے کر آئی ہے، ذرا میری طرف دیکھو۔ اما جان اپنے دوپٹے کا پلو پکڑیں گی اور اس کی گرہ کھولیں گی اور اندر سے چابی نکال کے عرض کریں گی الہ العالمین یہ گنبد خضرا کھول کے دیکھیں، میں آپ کا محبوب لے کے آئی ہوں، میں تو آپ کا محبوب لے کے آئی ہوں۔ محبوب تیرا ہے، گھر میرا ہے، محبوب آرام فرما ہے۔ شاعر اسی کی طرف اشارہ کر رہا ہے، میری ماں عائشہ کا گھر جنت کا باغیچہ، قیامت تک نبی سوئے گھرانے ہوں تو ایسے ہوں، قیامت تک نبی سوئے گھرانے ہوں تو ایسے ہوں، سجائے حمد کی محفل دیوانے ہوں تو ایسے ہوں، صدا ہونٹوں پہ نعتیں ہوں زمانے ہوں تو ایسے ہوں۔ آخری شعر شاعر کیا کہتا ہے، وہ محشر میں خدا کے آگے سجدے میں روئیں گے، اور روئیں گے کس کے لیے؟ میرے اور آپ کے لیے۔ سبحان اللہ۔ وہ محشر میں خدا کے آگے سجدے میں روئیں گے، میری یہ بخش دے شفاعت ہو تو ایسی ہو، میری یہ بخش دے شفاعت ہو تو ایسی ہو، صدا ہونٹوں پہ نعتیں ہوں زمانے ہوں تو ایسی۔ سب کہہ دو ماشاءاللہ اور ساتھ ہی کہہ دو سبحان اللہ۔